الرحمن الرحیم رب سہل و یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہم نے پچھلے لیکچر میں حج کے بارے میں پڑھا تھا اور حج کے احکامات پڑھے تھے، حج کے فوائد پڑھے تھے اور حج کے بالخصوص روحانیات کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو آج ہمارا اگلا لیکچر ہے جہاد کے بارے میں، اور جہاد کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کوشش کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں نیکی کرنے کی کوشش کرنا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کی اور تبلیغ کرنے کی کوشش کرنا، اور کفار کے ساتھ آلات کے ساتھ ان کے ساتھ جہاد کرنا، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ لیکن یاد رہے، اس کا مقصد صرف دین کی حفاظت ہو اور دین کا فروغ ہو اور امت مسلمہ کا دفاع ہو۔ یہ 3 پوائنٹ ذہن میں رکھنے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ کسی کے ساتھ لڑائی ہے تو وہ دین اسلام کے لیے نہیں ہے، وہ نفس کی لڑائی ہے، وہ فساد کی لڑائی ہے۔ جہاد کا لغوی معنی کوشش کرنا، اصطلاحی معنی دین کی حفاظت اور فروغ، دین کی حفاظت بھی اور فروغ بھی، اور امت مسلمہ کے دفاع کے لیے لڑنا، اپنے آپ کو پیش کرنا، تو اس کو جہاد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کا حاکم مان لینے کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی زندگی کے جملہ معاملات میں ان کے احکام کی پیروی کرے، یعنی جو جو حکم اللہ کریم نے دیا ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جتنے بھی ارکانات ہیں اسلام کے، ان تمام کے اوپر انسان کاربند رہے، تو اس کو جہاد کہتے ہیں۔ نیز اس کے مقابلے میں کسی اور کا حکم نہ چلنے دے، یعنی صرف اللہ کا حکم، اللہ کی بات، اللہ کا فرمان، اس کے علاوہ کسی کی بات کو تسلیم نہ کرے۔ اگر کوئی طاقت، اقتدار اعلیٰ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنا قانون نافذ کرنا چاہے تو وہ جام پر کھیل کر اس کا مقابلہ کرے، یعنی اگر وہ قرآن حدیث کے علاوہ اور کوئی قانون بناتا ہے تو وہاں پر مسلمان پر فرض ہے کہ انسان قرآن اور حدیث کا دفاع کرتے ہوئے چاہے اپنی جان بھی دینی پڑے تو جان کی پرواہ نہ کرے، لیکن دین اسلام کے قانون کو چینج نہ ہونے دے۔ اسلام کی جملہ عبادات انسان میں یہی جذبہ فداکاری پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اس جذبے کے بغیر اسلام کی بقا ممکن نہیں ہے، نہ فروغ۔ تو یاد رہے، انسان اسلام کے لیے، اسلام کی تعلیم کے لیے، انسان دین اسلام کی تعلیم کے فروغ کے لیے کوشش، جد و جہد کرتا رہے تو اس کو جہاد کہتے ہیں۔ لیکن یاد رہے، جہاد کی کئی قسمیں ہیں، چند قسمیں۔ سب سے پہلا جو جہاد ہے وہ جہاد بالنفس ہے۔ جہاد بالنفس، جہاد بالنفس کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے جان کے ساتھ جہاد کرنا۔ وہ کیا؟ یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ انسان اپنے آپ کو غلط کاری سے بچائے، جیسے جھوٹ ہے، حسد ہے، بغض ہے، اناد ہے، تہمت ہے، غیبت ہے، زناکاری ہے، سود ہے اور قطع تعلقی ہے۔ یہ تمام کے تمام جہاد بالنفس میں آئیں گے کہ انسان اپنے آپ کو ہر برائی سے بچائے، صرف غلط کاری، زنا سے نہیں، ہر گناہ کی بیماری سے بچائے۔ اور ہر گناہ سے بچانا یہ سب سے پہلا جہاد بالنفس ہے۔ اطاعت الہی سے روکنے والی پہلی قوت انسان کی اپنی نفسانی خواہش، اور یاد رہے انسان کا نفس ہے، نفس امارہ، جو انسان کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے اور برائی کی طرف لے جاتا ہے، غلط کاری کی طرف لے جاتا ہے۔ سب سے پہلے جہاد اس کے ساتھ ہے۔
تلوار کے ساتھ بعد میں جہاد کریں، سب سے پہلے اپنی جان کے ساتھ جہاد کریں، غلط کاریوں کی عادت کو ختم کریں، یہ پہلا جہاد ہے۔ اور یاد رہے، جب انسان صحیح معنی اپنی نفس کی تربیت کرے گا، جب دوسرے کو تبلیغ کرے گا تو وہ فی الفور اس کی بات کو سر تسلیم خم مانے گا۔ جو ہر وقت اس کے دل میں موزن رہتی ہے اور اسے ان کی سرکوبی کے لیے ہر وقت چوکنار رہنا پڑتا ہے، لہذا خواہشات نفس کے خلاف آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کو جہاد اکبر کا مرتبہ دیا ہے، یعنی بڑا جہاد، جہاد اکبر، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا اور اپنے آپ کو برے سے بچانا، غلط کاری سے بچانا، تو اس قسم کو جہاد بن نفس کہتے ہیں۔ نمبر 2، شیطان کے خلاف جہاد۔ شیطان کے خلاف جہاد، اپنے نفس پر قابو پانے کے بعد شیطان سے نمٹنا ضروری ہے۔ یعنی جب تم نے اپنے نفس کو قابو میں لے لیا، اب شیطان نے تو کوشش کرنی ہی کرنی ہے۔ جیسے کہ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ ایک آدمی کی نماز صبح کی رہ گئی تھی، اور صبح اٹھ کے اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا، حتیٰ کہ اللہ کریم نے کئی نمازوں کا اجر و ثواب عطا کر دیا۔ کچھ دن گزرے تو دوبارہ وہ صبح سویا ہوا تھا، تو شیطان اس کا دروازہ کھٹکا رہا ہے۔ تو انہوں نے اٹھ کے دیکھا تو پوچھے، شیطان تم اٹھانے آئے نماز کے لیے؟ اس نے کہا ہاں، کل تو نے پچھلے دنوں تم نے نماز چھوڑی تھی تو اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی نمازوں کا اجر دے دیا، تو آج میں اٹھانے آیا ہوں تاکہ ایک ہی نماز کا اجر لے لے۔ یہ ہے شیطان کا کام۔ جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اپنی اطاعت اور بندگی پر مجبور کر رہے ہوں، تو قرآن کریم اس قسم کی ہر قوت کو طاغوت کا نام دیتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد یعنی اللہ کے لیے لڑتے ہیں، والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور وہ شیطان کی راہ میں چلتے ہیں۔ یاد رہے، نفسانی خواہشات کے ساتھ لڑنا جہاد، اور شیطان کا مقابلہ کرنا جہاد، اور شیطان کو اپنے قریب نہ آنے دینا جہاد، اور اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہ کی طرف راغب نہ ہونے دینا جہاد۔ یہ ہے شیطان کا مقابلہ کرنا۔ تو یاد رہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنُ، کہ تم اس انداز میں بحث کریں پسندیدہ طریقوں کے ساتھ، یعنی انسان اس انداز میں اپنے آپ کو تیار کرے، آسن انداز میں لوگوں کو تبلیغ کرے تو وہ بھی آسن انداز میں، اور خندہ پیشانی سے، نرم زبان سے، اچھے طریقے اور اچھے سلیقے سے۔ یاد رہے، جب انسان خود برے سے بچ جاتا ہے تو پھر اللہ توفیق دیتا ہے، وہ دوسرے لوگوں کو بھی بچانے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ جیسے میں اس کے شر سے بچ گیا ہوں تو میرے اور بھائی بھی اس کے شر سے بچ جائیں۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نرم زبان کے ساتھ دوسروں تک قرآن حدیث تبلیغ کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع بلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں جو برائی کو دیکھے اس کو منع کرے، برائی کو ہاتھ سے منع کرے۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو برائی کو برا تو جانے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ سب سے کمزور ترین ایمان کا درجہ ہے، اور آج میرے خیال میں وہی دور ہے۔ انسان ہاتھ سے تو نہیں روک سکتا، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ اپنی اولاد کو بھی حق بات کرنے سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ آدمی
جو خود حق پر نہیں چل رہا تو وہ کیسے اپنے بچوں کو کہہ سکتا ہے؟ میں اپنی بات کروں، اگر میں نماز نہیں پڑھتا، میں اپنی اولاد کو کروں بچوں نماز پڑھا کرو، نہ تو میری زبان میں تاثیر ہوگی، نہ میری بات پہ وہ عمل کریں گے، اس لیے اس کے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو اس عمل کے لیے تیار کرنا ہے، اپنے آپ کو سب سے پہلے پیش کرنا ہے، بعد میں دوسروں کو تبلیغ کرنی ہے۔ اور یاد رہے یہ سب سے کمزور ترین درجہ ہے ایمان کا کہ انسان اپنے دل میں برائی کو برائی سمجھے۔ ویسے جہاد کی چند قسمیں اور بھی ہیں، جہاد بالمال ہے، جہاد بالعلم ہے، جہاد بالقلم ہے، لیکن نمبر 3 جہاد بالسیف کی طرف ہم چلتے ہیں، یعنی تلوار کے ساتھ جہاد کرنا۔ جہاد بالسیف، حق و باطل کی کشمکش میں وہ مقام آ کر رہتا ہے جب طاغوتی قوتیں حق کا راستہ روکنے اور اسے مٹانے کے لیے سرد جنگ سے آگے بڑھ کر کھلی جنگ پر اتر آتی ہیں، یعنی پہلے چھپ کر اور بعد میں جو ہے کھل کر سامنے آتی ہیں، اور مسلمانوں کو ملی تحفظ اور بقائے دین کے لیے ان سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے۔ تو اس وقت پھر انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ جب مخالف دشمن کھل کر سامنے آ گیا ہے تو اب وہ 2 طریقے ہیں اس وقت جہاد کرنے کے۔ سب سے پہلے مدافعانہ جہاد، مدافعانہ جہاد کہ انسان اس وقت بھی کوشش یہ کرے کہ پہلے حملہ نہ کرے اور زبان سے سمجھانے کی کوشش کرے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی اپنے صحابہ کو بھیجتے تھے کسی جنگ پہ تو آقا علیہ السلام ان کو فرمایا کرتے تھے کہ جب تم جاؤ تو سب سے پہلے ان لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ لوگ دین اسلام کی دعوت کو قبول کر لیں تو پھر ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی، تلوار نہیں چلانی اور ان کو قتل نہیں کرنا۔ اگر وہ لوگ دین اسلام کو قبول نہیں کرتے تو اب پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے اور باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے، ان کے بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، ان کے بچوں کو قتل نہیں کرنا، اور ان کی کھیتیاں برباد نہیں کرنی، گھروں کو نہیں جلانا۔ یہ تمام کے تمام طریقے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے۔ نمبر 1 مدافعانہ جہاد، اگر کوئی غیر مسلم قوت کسی مسلم ملک پر حملہ کر دے تو اس ملک کے مسلمانوں پر اپنے دین، ایمان، جان، مال، عزت، آبرو کے تحفظ کی خاطر جہاد کرنا فرض ہے۔ یعنی اب جو ہے کسی ملک نے مسلمانوں کے ملک پر اگر حملہ کر دیا ہے تو اب ہمارے اوپر جہاد فرض ہو گیا، یعنی وہاں پر جو ہے ہم اپنی جان کو بھی پیش کریں، اپنے مال کو بھی پیش کریں، اور وہاں جو ہے ہم آپ چھپ کر پیچھے نہ بیٹھیں، اپنی اولاد، اپنے ماتحت اور اپنے تعلق والے، تو پھر انسان یعنی ہر فرد پھر وہ آرمی کا سپاہی بن جائے۔ مطلب یہ ہے اس کا، مسلمان ممالک اور اسلامی معاشرے کو غیر مسلم کے تسلط سے محفوظ رکھنے کے لیے کہ سلسلے جو بھی کوشش کی جائے وہ جہاد شمار ہوگی، یعنی غیر مسلموں کے تسلط سے، قبضے سے بچنے کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے جتنا بھی ہو سکے جو کوشش انسان کر سکتا ہے وہ کرے، اور اس کی تمام تر یہ کوشش جو ہے وہ ساری کی ساری جہاد میں ہی شامل ہوگی۔ آگے ارشاد فرمایا مدافعانہ جہاد کی ایک قسم یہ بھی ہے، اگر کسی غیر مسلم ریاست کی مسلمان رعایا پر محض اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے تو عالم اسلام اسے ظلم و ستم سے نجات دلانے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ میرے نزدیک تو سب سے پہلی مثال کشمیر ہے،
آپ دیکھ لیں، مسلمان ہے وہاں پر، برما ہے، اور برما کے اندر مسلمان ہے، فلسطین ہے، اور اندازہ کریں ان تمام کے تمام دنیا کے تمام ممالک میں جہاں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے مسلمان پہ ہو رہا ہے، اور میں حیران ہوں کہ ہماری امت مسلمہ محو تماشائی ہے، خاموشی کے ساتھ دیکھ رہی ہے، اور جتنی ہو سکے انسان کوشش کرے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرے، اور جیسے کشمیر کے حالات ہیں ان کے ساتھ دعا بھی کریں، دعا بھی ایک مدد ہے، اور اس کی بہتری کے لیے جو کچھ انسان کوئی کر سکتا ہے تو اس کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کرے۔ آپ کے سامنے ہے کہ وہ لوگ ہمارے مسلمان بہنوں کی عزتیں پامال کر رہے ہیں، بچوں کو قتل کر رہے ہیں، نوجوانوں کو قتل کر رہے ہیں، اور ماں باپ کے سامنے جس بچے کی لاش پڑی ہے، یار اس کی بھی کوئی زندگی ہے۔ اللہ تو غیب سے مدد فرما، ہمارے کشمیر، فلسطین، برما، جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم اور بربریت کے عالم میں، مولا ان کی مدد فرما، اور غیبانہ مدد فرما ان کی، رب ذوالجلال دین اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ نمبر 2، مصلحانہ جہاد۔ مصلحانہ جہاد، جو شخص کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور نبی علیہ السلام کی اطاعت کا اقرار کرتا ہے، اس پہ لازم ہے کہ وہ ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور نبی علیہ السلام کی شریعت کو نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ کہ ہر مسلمان کے اوپر لازم اور ضروری ہے، صرف علماء پہ نہیں ہے، مولوی پہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو تبلیغ کرے یا دین کی تعلیم دے، ہر ایک مسلمان پر فرض ہے کہ دین کی تبلیغ کرے، دین کا علم آگے پہنچائے۔ آج ہماری حالت تو یہ ہے، یقین کریں بڑا دکھ ہوتا ہے جب کسی جنازے پہ جائیں تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جنازہ تک بھی نہیں آتا۔ اللہ سے ڈریں، جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس زندگی کے لیے کچھ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد دین حق کا قیام ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر تاکہ اس کو غلبہ دے ہر دین پر، اور اگرچہ برا مانے مشرک۔ مشرک تو صاف ظاہر ہے برا ہی مانیں گے، لیکن کوشش یہ کرنی ہے جہاں تک بھی دین کی بات کر سکتا ہے کوئی، قرآن کی بات کر سکتا ہے، حدیث کی بات کر سکتا ہے، احکامات شرع کی بات کر سکتا ہے، تو انسان تمہیں بات کرنی چاہیے اور اپنے اندر دین کا درد لانا چاہیے، اور دین کی تبلیغ کر کے اپنے آپ کا حصہ دین کے کام میں ضرور ڈالنا چاہیے۔ انسان کوشش کرے، تھوڑی چند دن کی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر اپنے آپ کو دین کے لیے پیش کر جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ کب تک جہاد کریں؟ جب تک دین کل کا کل اللہ کے لیے نہیں ہو جاتا، یعنی فساد ختم ہو جائے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، اس وقت تک مسلمان پر جہاد فرض ہے۔ جہاد جس وقت تک اللہ نے زندگی دی ہے تو انسان دین کے لیے عملی طور پر تلوار سے، مال سے، قلم سے اور علم سے جہاد کرے، اور جس وقت انسان اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرے گا تو پھر یاد رہے خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا حتیٰ کہ اس سے پہلے اس انسان کی بخشش ہو جاتی ہے، مغفرت ہو جاتی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے جنگ اور جہاد۔
جنگ تو سمجھتا ہی ہے ہر بندہ کہ اپنے مفاد کے لیے لڑنا یا اپنے ذاتی مخالفتوں کی وجہ سے لڑائی جھگڑے کرنا، لیکن جہاد اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اللہ کی معرفت اور خوشنودی کے لیے جہاد کرنا۔ اور ہماری بک والے کہتے ہیں مخالفین اسلام ہمارے دین کے خلاف پروپاگنڈا کرتے ہیں، یہ دین تلوار کے زور پر پھیلا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یاد رہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لوگو یہ دین اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، یہ دین اسلام میں محمد کے اخلاق سے پھیلا ہے، محمد کے کردار سے پھیلا ہے۔ تو کیوں نہیں آج ہم محمد والے ہیں تو ہمیں بھی تو اپنے نبی کی اتباع تابعداری فرما برداری کرنی چاہیے اور وہی کردار سیکھنا چاہیے، تاکہ ہم وہی کردار کر کے اپنی عاقبت اچھی کر سکیں اور اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سرخرو ہو جائیں۔ وہ کردار کریں جس کردار سے اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا نبی بھی راضی ہو۔ مسلمان کی تلوار اور کافر کی شمشیر دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ صاف ظاہر ہے، مسلمان لڑتا ہے اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہے، کافر لڑتا ہے اپنے نفس کے لیے لڑتا ہے، اپنے بت کے لیے لڑتا ہے، لیکن کافر کے اندر وہ جذبہ نہیں، وہ قوت نہیں، وہ طاقت نہیں۔ آپ کے سامنے ہے میدان بدر، آپ کے سامنے ہے، اور بدر سے لے کر تبوک تک کے تمام غزوات آپ کے سامنے ہیں، اور دیکھیں مسلمان کیسے جرت بہادری سے جد و جہد سے لڑے ہیں۔ 313,000 کو انہوں نے چنے چگوا دیے تھے۔ یہ کیا تھا؟ یہ ایمانی جذبہ تھا۔ کافر کی جنگ کا مقصد کسی مخصوص فرد، گروہ یا قوم کی ہوس ملک گیری، یعنی ملک لینا، ملک کو تسلط کرنا، جذبہ برتری یا معاشی غلبے کے جذبے کی تسکین ہوتا ہے، یعنی کسی کا مال چھیننے کے لیے اور کسی سے جائیداد چھیننے کے لیے، ملک چھیننے کے لیے اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہ لڑتا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ ہر ممکن ظلم، دہشت گردی، صفاقی سے کام لیتا ہے، اور کامیاب ہونے کی صورت میں مفتوحین کی جان، مال، عزت، آبرو کو غارت یعنی برباد کر دیتا ہے۔ وہ انسان سب چیز کو ملیا میٹ کر دیتا ہے اور صرف اور صرف اس کے سامنے مال، جائیداد اور اس کی صورت میں جو چیز اس کے ہاتھ آئے تو اس کا مقصد مسلمان کا مال بٹورنا ہے۔ اس کے برعکس مسلمان کا جہاد مقصد صرف انسانوں کو طاغوتی قوتوں کے غلبے سے نجات دلانا، مطلب یعنی کفار کے شر سے نجات دلانا، ان کے شرف اور ان کی آزادی کو بحال کرانا، یعنی انسان کی عزت وقار کو بحال کرانا۔ مسلمان کا جہاد کا یہ مقصد ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ خود کو انسان اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ضابطہ جنگ کا پابند رکھتا ہے۔ جیسے میں نے پچھلے جملے میں کہا، جنگ کا بھی طریقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بیان کیا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جنگ اس انداز میں کرنی ہے، سب سے پہلے جا کر دین اسلام پیش کرنا۔ دین کو قبول کر لیں تو کوئی لڑائی نہیں کرنی، اگر نہ کریں تو پھر ان کے بوڑھے لوگوں کا خیال کرنا، بچوں کو، عورتوں کو قتل نہ کرنا، اور ان کے سبزے کو برباد نہ کرنا، گھروں کو برباد نہ کرنا۔ یہ طریقہ ہے جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے، جس میں اس کی ذاتی منفعت کا شعبہ تک شامل نہیں ہوتا۔ مسلمان اپنی ذاتی مفاد پرستی کے لیے نہیں لڑتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہے۔ اس کی تلوار کی زد محض برسر جنگ افراد تک محدود رہتی ہے، اور پھر جب اسے فتح حاصل کر لیتا ہے تو مفتوح کو اپنا جذبہ انتقام کا نشانہ بنانے کی بجائے اس کے اندر امن، سلامتی کی فضا کو فراہم کرتا ہے، اور انہیں اسلام کی ان برکات سے بہرہ مند کرتا ہے جس میں بحیثیت انسان تمام انسانوں کے حقوق یکساں ہیں۔ یعنی جس وقت وہ فتح کر لیتا ہے، اب یہ نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے سارا کچھ کو آپ اپنے تسلط میں لے لیتا ہے، نہیں، یہ بھی اسلام نے پھر طریقہ کار وضع کیا ہے کہ جو علاقہ فتح ہوا ہے اس کو کس طریقے سے پھر آپ نے آباد کرنا ہے، یا جو مال اس میں سے آپ کو ملا ہے، ہاتھ لگا ہے، تو اس کو پھر کس انداز میں تقسیم کرنا ہے۔ چنانچہ جب غیر مسلم رعایا کو مسلمانوں کا نظام عدل، نظام اخلاق، نظام سیاست، حکومت
اور نظام عبادات پسند آ جاتا ہے تو وہ ہلکا بگوش اسلام ہو جاتے ہیں، اور ان کی ذہنی تبدیلی کا صحرا تلوار کے ساتھ نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات اور مجاہدین کے کردار پر ہے۔ یعنی جس وقت وہ ہمارے مجاہدین، ہمارے علماء اور دین کی تبلیغ کرنے والوں کے کردار کو دیکھتے ہیں اور دائرہ اسلام میں آ جاتے ہیں، سر تسلیم خم اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، تو اب یہ صحرا تلوار پہ نہیں بلکہ مسلم کے مبلغ پہ جاتا ہے، جس نے اپنے کردار، گفتار، عمل، کردار کے ساتھ اس نے دعوت اسلام کو آسان انداز میں پہنچایا اور لوگ متاثر ہو کر دین اسلام کو قبول کر گئے۔ تلوار کا کام تو صرف اتنا ہے کہ اسلام کے عادلانہ نظام اور عالم اسلام کے درمیان جو لادینی قوتیں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں ان کا صفایا کر دے۔ یعنی تلوار کا کام تو صرف یہ ہے کہ جو اسلام کے درمیان رکاوٹ ہے اور جس کے اندر رعونت ہے، تکبر، غرور، اور جو اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، اسلام مٹانے والوں کو تلوار مٹا دیتی ہے۔ اور بالخصوص جہاد کے فضائل بھی تو پتہ ہونا چاہیے، جس لیے انسان اپنی نہ تو جان کی پرواہ کرتا ہے، نہ مال کی پرواہ کرتا ہے، نہ اولاد کی پرواہ کرتا ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ اس انعام کو بھی بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جہاد کے فضائل، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں اس کی راہ میں قطار باندھ کر گویا وہ دیوار ہیں سیسا پلائی ہوئی۔ مطلب یعنی جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے اور اس کو توڑ نہیں سکتے اور اس کو ختم نہیں کر سکتے، تو یہ مسلم بھی، اللہ کو چاہنے والا بھی اسی طرح مضبوط آتا ہے۔ آپ کے سامنے بدر 313 کی زندگیاں سامنے ہیں، 313 بے سر و سامان، جن کے پاس 8 تلوار اور چند زیریں، چند اونٹ وغیرہ، تھوڑا سا ساز و سامان۔ اس کے باوجود جب 313 میدان بدر کے اندر پہنچے، کیسے انہوں نے سیسا پلائی اپنے آپ کو پیش کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی صف باندھ دی، اور یقین کریں وہ لوگ ان میں سے شہید تو ہو گئے لیکن خالی ہاتھ نہ لوٹے۔ یہ کیا تھا؟ یہ جذبہ ایمان تھا، اور یہ ایسا جذبہ تھا جو سب کچھ قربان کرنے پہ آمادہ کر گیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قسم ہے اللہ کی جس کی مٹھی میں محمد کی جان ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ایک صبح سے یا ایک شام کا سفر دنیا و ما فیہا کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ یعنی دنیا و ما فیہا، دنیا کے اندر جو کچھ مال، دولت، سونا، چاندی، جواہرات، جس صورت میں بھی مال و دولت ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تو وہ سارا کا سارا دنیا و ما فیہا سے افضل ہے جو مسلمان ایک دن ایک رات اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے پوری دنیا کو سامنے رکھ کر یہ بات کی کہ لوگوں شاید کہ تم یہ سمجھو کہ کسی کو سونا، کسی کو چاندی، دنیا کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں انما الحیات الدنیا لعب و لہو، بے شک دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے، اور آخرت کی زندگی وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، آخرت کی زندگی وہ ایسی عظیم زندگی ہے، وہ زندگی تمام زندگیوں سے افضل و اعلیٰ، بہتر و بالا ہے، اور وہ زندگی جہاں پھر موت نہیں،
اس کے بعد بیماری تکلیف نہیں، اس کے بعد مسلم کسی بھی قسم کا ظلم و ستم نہیں، اور پوری دنیا اس لیے بتایا کہ شاید تم سمجھو دنیا کی دولت، دنیا کا مال، دنیا کی جواہرات یہ مسلم کے آگے کوئی مقام نہیں رکھتی، اور مسلم کا ایک دن ایک رات اللہ کی راہ میں نکلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور اللہ کی راہ میں دشمن کے مقابلے آ کر کھڑے رہنے کا ثواب گھر میں 70 نمازوں سے زیادہ ہے، یعنی 70 نمازیں پڑھے اتنا اجر و ثواب اس انسان کو نہیں ملے گا جتنا انسان کو اجر و ثواب یہ ملے گا کہ جب اپنے آپ کو دین اسلام کے لیے پیش کرے اور آ کر غیر مسلم کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے اور سینہ تان کر کھڑا ہو جائے اور جان تو دے دے، دین پہ آنچ نہ آنے دے۔ بلا شبہ یہ جہاد کی عظمت اور شہادت کی تڑپ ہی کا جذبہ ہے کہ قرون اولیٰ کے مسلمان دنیا پر چھائے رہے اور پورے کرۂ ارض پر ان کی عظمت شوکت کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے آج الحمدللہ انہی لوگوں کی شان و شوکت بیان کی جاتی ہے جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور اپنی جانوں کو انہوں نے پیش کرنے میں کوئی سوچ و بچار کا سہارا نہیں لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار نے فرمایا راہ خدا کی غبار اور جہنم کا دھواں اکٹھے نہیں ہو سکتا۔ مطلب جو اللہ کی راہ میں نکلا، جہاد کیا اس نے، اور جو مٹی وہ گرد و غبار کی صورت میں اٹھی، سرکار نے فرمایا وہ مٹی اور جہنم کا دھواں اکٹھے نہیں ہو سکتا، یعنی جس نے جہاد کیا وہ کبھی دوزخ میں نہیں جا سکتا، دوزخ کی آگ میں نہیں جل سکتا۔ اللہ اس انسان کو جہنم سے بہت دور رکھ دیتا ہے، اور بلکہ یہاں تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن رواحہ کو، فرمایا اگر روئے زمین پر ہر چیز خرچ کر دو، یعنی جو کچھ بھی روئے زمین پر ہے، دولت کی صورت میں، جواہرات کی صورت میں، بلڈنگ کی صورت میں، کوٹھی کی صورت میں، گاڑی کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، جو کچھ بھی چاہے تم خرچ کر دو تو تم اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا ہے۔ اور یہ ایسا عظیم کام ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 70 سال کی عبادت، آج تو خیر عمریں بھی 40-50 سال کے بعد تو انسان ویسے ہی اس کے جوڑ کام چھوڑ جاتے ہیں، 70 برس اللہ زندگی دے اور وہ 70 برس گزارے تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا 70 سال کی عبادات کرنے والے انسان سے افضل و اعلیٰ ہے، جس کو اللہ نے جہاد کی توفیق دی۔ یاد رہے اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جس وقت مجاہد جہاد کے لیے جاتا ہے اور اپنی گردن اس کی رضا کے لیے کٹوانے کو تیار ہو جاتا ہے، اور جب اس کا پہلا قطرہ
زمین پر گرتا ہے تو حکم ہوتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، میرے بندے میری طرف آ، میں تیرا رب تجھ سے راضی۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور سیدھا جنت میں داخل ہو جا۔ اور یہ سارا کا سارا مقام، مرتبہ، شان، شوقت اس انسان کو ملے گی کہ جو اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرے۔ اللہ ہم سب کو دین کی تڑپ اور دین کی محبت عطا فرما۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔